बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अशरफ जारा अल्लाह नबी दा प्यारा थोड़े वास्ते बड़ी प्यारी वीडियो लेके आए हैं। वीडियो नूं मुलाजा फरमाओ। वाकया करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी, ये तो वाक़या करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल मुस्तदिल हाकिम में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरमीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं छोड़ दे, बंदे हिंदे छोड़े। अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी किसने गोली, पहला तीर किसने चलाया, ये वो। हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया, वो सारी की सारी चीजें तो सामने हैं। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुरान में थोड़ी आयात है, आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह ना हो रही है, आप अफजलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है क्यों ना बयान करें, तो हम भी कहते हैं अहादीस है क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोज़ख में और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के आबा अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सके क्योंकि इनको पता है। तो नबी इस्लाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें, फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया। वो यजीद ने क्या किया है यार, वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। यजीद को लेके बैठे हैं, यजीद 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 यजीद, भाई पीछे से मामला खराब हुआ। अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा हदीस मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए, पढ़े। और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दें, नहीं कर सकते। तो वो लानत के मुस्तहिक तो हो रहे हैं हक छुपा के, और क्यामल दिन के मुंह पे लगाम डालिए और फिर मुड़ मुड़ के कहते हैं नहीं जी वो कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं वो अवाम नास के सामने नहीं करनी चाहिए, वो सहाबा कराम भी बाज़ का ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते थे,
میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں، علامات النبوہ کی حدیثیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا
کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا, کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے بزرگ, جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں, مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت, یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے, تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا, آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے, اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی اسلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی, صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا, تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی, وہ چیز آگے چلتی تھی. خیر چھوڑ دیں, ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو ناظرین, اگر تمہیں ویڈیو ساری اچھی لگی ہے تو اینو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو. میریاں پچھلیاں ویڈیو بھی جڑی ہے نا میں پہلے بنائیاں, انہوں نے بھی ویکھو, انہوں نے بھی زیادہ وداؤ کہ وہ بھی بڑی اچھی گلاں تے بڑی پیاریاں گلاں نے. تے میرے چینل نو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو. تہاڈے کولوں ہن اجازت چاہنے ہاں. السلام.